بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبید بھٹی ہوں، میرے ساتھ بشار راجہ صاحب موجود ہیں۔ آج 23 نومبر ہے، ہفتے کا دن ہے، اور پاکستان کے طول و عرض میں اس وقت سیاسی حالات بہت کشیدہ ہو رہے ہیں۔ سیاسی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، امن کے جو حالات ہیں وہ بھی بہت کشیدہ ہو رہے ہیں۔ پارا چنار میں کیا ہوا، مختلف رپورٹس کہتی ہیں کہ 50 کے قریب لوگ قتل ہوئے ہیں، جبکہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ 150 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ان میں خواتین بھی تھیں، ان میں بزرگ بھی تھے، اور میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ زمین کا جھگڑا ہے، جبکہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جھگڑا کچھ اور ہے۔ اور ہماری ماشاءاللہ اتنی ایکٹیو فورسز ہیں، ایجنسیاں ہیں، سب کچھ ہے، حکومت ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا چیئرمین کہہ دیتا ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انتشار پیدا کرنے جا رہی ہے، تو اس لیے ہم نے مرمت کے نام پہ موٹر وے بند کر دی ہے۔ لیکن ان کو انٹیلیجنس رپورٹ یہ نہیں ملتی کہ پارا چنار میں اتنے لوگوں کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، لوگ اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کانوائے سیکیورٹی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک تو وہاں راجہ صاحب یہ جو قتل ہوئے ہیں لوگ، بہت تکلیف دہ معاملہ ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے مار دیے، ان کا اجتماعی جنازہ ہوا ہے، اور وہاں پہ حالات بہت کشیدہ ہیں۔ اب مارکیٹوں کو آگ لگائی جا رہی ہے وہاں پہ اس وقت۔ بھٹی صاحب ایک منٹ میری بات سنیں۔ آپ نے رات کو کل ایک بیان سنا ہوگا، ٹویٹر پر بھی اور ٹی وی پر بھی چلا کہ ہم امن کے دشمنوں کی سرکوبی کریں گے۔ جی راج صاحب، میں نے سنا تھا، بالکل سنا تھا۔ بالکل۔ تو یہ جو پارا چنار میں معصوم، جنہیں 150 لوگوں کو وہاں پر معصوموں کو گولیوں سے بون دیا گیا، تو وہ امن کے دشمن، پھر وہ بیان ہے، اس بیان کی کیا امید رہ جاتی ہے آپ کی؟ میں تو اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا راج صاحب، بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ نہیں، آپ کی یار کہہ نہیں سکتے، آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس بیان کی؟ دیکھیں مطلب ہم پچھلے 76 سال سے آپ یہی کہہ رہے ہیں یار، سنتے ہم آ رہے ہیں، ہم امن کے دشمنوں کا سرکوبی کریں گے، ان کی آنکھیں نکال کر بیر رکھ دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ یار کو خدا کا خوف کرے یار۔ یہ ملک، آپ اگلے دن کہہ رہے ہیں یہ ملک سب کا ہے، ہمارا ملک ہے جناب، ہم سب کا ہے۔ اچھا، ایک تو رائے صاحب ادھر پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ احتجاج، اور وہاں پہ جو پرشدت قسم کے مظاہرے، اس کے بعد مارکیٹوں کو جو آگ لگائی جا رہی ہے، ایک تو یہ صورتحال ہوگی۔ یار خدا را آپ کا جو کام ہے نا وہ کریں آپ۔ اس ملک کی جو آپ کے ڈیجیٹل سرحدوں کے محافظ ہیں نا، آپ ڈیجیٹل سرحدوں کے محافظ، آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ سر ڈیجیٹل سرحدوں کو چھوڑ کر زمینی سرحدوں کی حفاظت کریں آپ، خدا را۔ اچھا، اس کے علاوہ رائے صاحب گلگت بلتستان میں احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ یار میں کشمیر کا رہنے والا ہوں نا۔ جی بالکل، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کٹ پتلی جو نافذ کیا گیا، ہم مسلط کیا گیا وہاں کی گردنوں پر، اس نے ایک ایسا صدارتی آرڈیننس نکالا کہ 2 بندے پہ کوئی جلوس، جلسے، ریلیاں، پابندی لگا دی، اور پھر سزا تجویز کی کہ انہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے بھٹی صاحب، جولائی میں کشمیر میں لیڈر لیس تحریک چلی تھی۔ بالکل، وہ تحریک چلی تھی جس میں لوگ اس وقت اپنے گھروں کو لوٹے تھے جب وہ ان کی مانگیں پوری ہوئی تھی۔ بالکل 5 دسمبر کو کشمیر میں شٹر ڈاؤن کی کال دی ہوئی ہے، اور کشمیر بمبر سے لے کر تاؤ بٹ تک کشمیر جو ہے نا وہ بند ہوگا، مکمل بند۔ کشمیریوں کی ایک خاصیت ہے کہ جب وہ ان کو کاز اپنی خالصتاً عوام کے کاز کے لیے پھر کچھ نہیں دیکھتے وہ۔ اب دیکھیں کشمیر، گلگت بلتستان، پارا چنار، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آپ امن کے سرحد، آپ کیا کہتے ہیں یار، امن کے دشمنوں کی سرکوبی کریں گے ہم جناب۔ لیکن دہشت گردی کی نئی ڈیفینیشن آ گئی نا، آپ یہ بھی دیکھیں، وہ آپ کے جس کو آپ نیا ٹائٹل دے رہے تھے، ٹرمنالوجی نہیں ہے نا، وہ پرانے وہ۔ یار میری بات سنیں بھٹی صاحب، یہاں ایک صاحب ہوا کرتے تھے جنہوں نے کہا، جو اکثر ہم اپنی تقریروں میں کہا کرتے ہوتے تھے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ یہ بہت پچھلی میں دہائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں 21ویں صدی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جنرل کیانی صاحب کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جناب جنرل راہی شریف صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو انہوں نے ایک نئی ٹرمنالوجی دی، اس کو ہم کو معاشی دہشت گردی کا گٹھ جوڑ، یہ نئی ٹرمنالوجی انہوں نے دی۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے ڈاکٹرائن دی، ایک ڈاکٹرائن دی اس خطے کو، پاکستان کو جناب۔ اب نئی ہم ٹرمنالوجی سن رہے ہیں جی، وہ ڈیجیٹل سرحدوں کی۔ اچھا، آپ نے طلعت حسین صاحب کو نیا ایک نام دیا ہے، طلعت سید جناب، میں نے انہیں شہنشاہ لفافت جناب انہوں نے پروگرام کیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آخری فساد پی ٹی آئی۔ میں اسی لیے میں نے کہا دیکھیں نا، پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں نظر نہیں آ رہا انہیں نا، لیکن آخری فساد پی ٹی آئی ہے۔ سارا ملک 30,000 فورسز، پنجاب کی پوری پولیس، رینجرز، پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے کے لیے شہر بند کر دیے ہیں، لیکن اس وقت
آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان ہمارا میں، مسئلہ یہ ہے سر، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہماری زبان بندی، ہم مطلب کوشش کرتے ہیں کہ انتہائی ادب کے دائرے میں رہ کر بحد احترام آپ سے گزارش کرتے ہیں، حضور والا یہ ملک جو ہے 25 کروڑ عوام کا ہے، انہی کے ہاتھ میں دے دیں، یہی اس ملک کو نکالیں گے، اس تمام مسائل سے نکالیں گے۔ یہ اس طرح ملک نہیں نکلا کرتے کہ بندوق وہ رکھ کر نہ سروں پر تو کہیں تو یہ ناممکن ہے سر۔ اچھا راج صاحب، ایک تو یہ ایٹ اے ٹائم 3-4 جگہ پہ احتجاج یہ جو ہو رہے ہیں اور یہ اور ہی مدعے کو لے کے ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ نوٹ کریں، برائی کی جڑ اسلام آباد ہی بن رہی ہے۔ کیسے؟ اسلام آباد کی جو پالیسی ہے اسی کی وجہ سے آرڈیننس کشمیر میں آیا، یہی گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے، زمینیں لینے والا، اور پھر بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ ہوگی، بندہ پوچھے ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد پنڈی پنجاب میں تو لگائی آپ نے، بلوچستان میں دفعہ 144، ادھر سندھ پولیس گھروں میں ریڈ کرتی پھر رہی ہے، یعنی برائی کا منبع اس وقت اسلام آباد ہی بنا ہوا ہے کہ یہاں کی حکومت کی جو سوچ ہے، جو پالیسی ہے پورے ملک میں، وہ وہی نافذ ہو رہی ہے، اشتعال دلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، گھروں میں ریڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ حالات کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ بیک وقت پورے ملک میں کوئی نئی آگ لگانا چاہتے ہیں؟ سر بٹی صاحب، آپ کراچی میں کہتے ہیں سرمایہ کاری کہیں ملک میں، سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں ملک کے اندر، لڑیں لگی ہوئی ہیں جناب کہ حالات اتنے پورا من ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب حکومت کا سر لے کے جائے گی؟ یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ ایک پینک آیا ہوا آلریڈی، خوف زدہ ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بڑی کمال ہے، میں نے اپنے ایک پچھلے ویلاگ میں بتایا بھی تھا کہ پی ٹی آئی نے اسٹریٹجی بڑی زبردست رکھی ہے۔ وہ میں نے آپ کا ویلاگ سنا تھا بٹی صاحب، بڑا اچھا۔ اب اس میں دیکھیں نا، عمران خان نے کہا تھا 10,000 بندہ فی ایم این اے لے کے آئے گا اور ایم پی اے 5,000۔ اگر ہم ان کی جمع تفریق کریں نا، سادی سی بھی کر کے رہا ہے، سب 75 لاکھ بندہ بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی 5% لے کے آ گئے، 5%، 5 لاکھ، وہ 3-4 لاکھ بندہ وہ بن جاتا ہے رائے صاحب۔ اور اسلام آباد اگر وہ 10 جگہوں سے انٹر ہو جائے نا تو یہ کس طرح اس کو روکیں گے؟ اوپر سے کشمیر، بارہ چنار، گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ، آپ کا خیبر پختونخوا پورا، آپ کا جو قبائلی علاقہ جاتا ہے وہ اب تو مرج ہو گئے خیبر پختونخوا میں، کے پی میں، وہ سارا اس وقت آتش بڑھا ہوا ہے جناب۔ بالکل، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، روز فوجی مارے جا رہے ہیں، عوام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ بارہ چنار والے اگر اسلام آباد نکل آئے، اگر مثال کے طور پہ لاشیں لے کے نکل آئے، تو کشمیر والے آ گئے، گلگت والے بھی آ گئے، جو کہ عمران کے ساتھ نہیں، ابھی اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے بٹی صاحب، کشمیر والا معاملہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، جو پارا چنار میں ہوا بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، جو بلوچستان میں ہوا۔ لیکن آپ کا سارا فوکس یہ ہے جناب کہ یہ سب سے بڑے دہشت گرد جو ہے پاکستان تحریک انصاف والے ہیں۔ ایک وہ محترمہ جو ضلع الائی کہتے تھے کہ خوارج، نیا نام دیا۔ محترمہ میں آپ کے بارے میں کیا کہوں، آپ وہ جعلی، آپ کا مصنوعی پن، وہ چہرہ، آپ کا چہرہ بھی مصنوعی ہے نا۔ آپ جا کر سوئٹزرلینڈ جا کر وہ پتہ نہیں سرجری کروا کر مصنوعی چہرہ، مصنوعی آپ کی باتیں، مصنوعی سب کا، ہر چیز مصنوعی ہے آپ کی، کوئی چیز خاصتاً آپ کی نہیں ہے۔ انہوں نے تو پی ٹی آئی کو فتنہ کہہ دیا کہ فتنہ ان کے کہنے سے ختم ہوتا ہے۔ وہ اپنی سیاست کی خیر بنائے یار، نکل کے دیکھے عوام میں، سیاست ان کی ختم ہو رہی ہے، یہ ختم شد روز عمران خان کو کہتے ہیں، وہ نکل کر عوام میں نہیں دکھا سکتے تو یہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ جناب تو ذرا باہر آ کے دکھا۔ عجیب بات ہے، اس کے بندوں کو نکلنے نہیں دیتے۔ اچھا، اس وقت پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کو اگر ساتھ ملا کے دیکھیں، ساتھ یہ جو احتجاج چل رہے ہیں ان کو دیکھیں، اور ماسٹر اسٹروک جو کھیلا پی ٹی آئی نے رائے صاحب، دنیا کے 30 شہروں میں، دنیا کے بڑے بڑے 20-22 ملک بنتے ہیں، بیک وقت وہاں پہ ہزاروں لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں عمران خان کے حق میں، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ اور یہاں پاکستان میں گلگت، کشمیر، اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، سندھ اور اس کے بعد پارا چنار، کیسا منظر بنے گا اس حکومت کے لیے؟ تو ان کی جو ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کے، میرا تو خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سر وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا نا ملکاتوں کے حوالے سے، یہ سارا خان صاحب سے مکالمہ ہوا۔ خان صاحب سے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 6 ماہ کا وقت دے دیں۔ خان صاحب نے انہوں نے کہا جی میں آپ کو 8 ماہ کا وقت دیتا ہوں، صحیح، آپ 8 ماہ لپیٹنے کے لیے نظام۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو جو ہے نا ابھی فی الحال تو 24 کو چھوڑ نہیں سکتے، تو ہم آپ کو 1 ہفتے کے بعد، جو میرا سورس ہے نا اس نے یہ خبر دی ہے، 10 دن کا ویٹ، خود خان نے بھی کہا، انہوں نے کہا 10 دن کا ویٹ کریں، 1 ہفتے کے بعد۔ انہوں نے کہا جی، اس میرے سورس نے یہ بتایا جو پنڈی جہاں پر جو ایف آئی آر ہوئی تھی خان صاحب کو، ریمانڈ شمانڈ بھی ختم، اور جو آج سماعت ہو رہی ہے لاہور میں وہ آئی ٹی سی کی، اس میں بھی بہتر ہو جائے گا سارے معاملات۔ تو پھر انہوں نے کہا جی اچھا، خان صاحب کو اس بندے نے جو اس سے شخصیت ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی، اس نے خان صاحب کو کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں جیل میں نقصان پہنچائیں گے اور تم امر ہو جاؤ گے؟ ہم یہ کبھی نہیں کریں گے، ہم تمہیں حکومت دے کر نا
تمہیں ناکام کریں گے اور پھر تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے. خان کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی اور کہکا لگایا اور اس بندے کی زبان تالو سے چمٹ گئی. اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. اچھا راجہ صاحب اب لاسٹلی ہم بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ کی. پیپلز پارٹی بلاول صاحب پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ہے جی نام کی صحیح چلو. اچھا بلاول صاحب کا رونا یہ ہے کہ سچا پیار نہیں ملا 2.5-3 سال بعد یہ سب کچھ کرا کے سچا پیار نہیں ملا. وہ کہتے ہیں مسلم لیگ وفا نہیں کر رہی ہمارے ساتھ. اب میں نے خود سے دے گھر بچہ پیدا ہویا سی نا تو چم چم کے ماں دیتا سی تسی بلاول دی گل ہی رہے تھے. نہیں دیکھو حکومت نے کمیٹی جو بنائی ہے بلاول سے ملاقاتوں کے لیے پیپلز پارٹی سے, آپ اندازہ کریں خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف اور اسحاق ڈار اور جناب طلال چودھری اور عطا تارڑ, مریم اورنگزیب, یار بیسٹر ملک احمد وہ خان, میری بات سنیں, میری 15 بندوں کی کمیٹی. شہباز شریف نے, میں وہ جملہ طارق متین صاحب کا لیتا ہوں, شہباز شریف نے اس پوری قوم کو کیپٹن صفدر سمجھا ہوا ہے یار, کمیٹیاں بنا رہے ہیں وہ. مطلب یہ عجیب انہوں نے سر یہ نوٹنکیاں آپ کی نہیں چلیں گی, یہ پچھلے کئی سالوں سے آپ چلا رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے ویسے کہ پیپلز پارٹی بھی حالات کا ادراک کرتے ہوئے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے کہ بھئی غلبہ نون لیگ پہ گرے ہم. ہاں یہ ہو سکتا ہے, مطلب دیکھیں نا یہ بڑے شاطر لوگ ہیں زرداری, اور یہ اسی لیے آئینی عہدے لے کے زرداری صاحب کہاں ہیں آج کل کوئی پتہ نہیں. دبئی میں رکھا ہوں گے, وہ پاؤں کا علاج ہو رہا تھا شاید کوئی ایسے. زرداری صاحب دبئی ہیں نا, دبئی. نظر رکھے زرداری صاحب پر آپ. صحیح. چلیں ناظرین یہ صورتحال تھی اب تک کی, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے کچھ لمحوں کے اندر یا گھنٹوں کے اندر کوئی بریک تھرو ہو جائے. دیکھیں ہم اسلام آباد پنڈی کے رہائشی ہیں, ہم نے کام دھندوں پہ نکلنا ہوتا ہے, جانا ہوتا ہے, ہماری ضلالت ہو جاتی ہے یہ جو شہر جس طرح بند کیا جاتا ہے, اور انٹرنیٹ بھی بند کرنے لگے ہیں تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کے بعد کریں گے کیا. پتہ نہیں ہمارا آپ سے رابطہ بھی ہو پاتا ہے کہ نہیں پتا, لیکن اب تک کی یہ صورتحال تھی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے آپ تک یہاں گراؤنڈ کی لیٹسٹ سچویشن پہنچاتے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.